السلام علیکم اسٹوڈنٹ، اسے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈائلیسس کے ٹائپس پڑھے تھے، پیریٹونیل ڈائلیسس اور ہیمو ڈائلیسس ود ڈائیگرام۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے، اگر سمجھ نہیں آئے کسی ٹاپک میں یا میرے پڑھانے کا میتھڈ میں تھوڑی بہت ایشو ہے تو آپ بلا جھجک بلا خوف آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج اسی چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے، وہ ٹاپک ہمارے پاس ہے کڈنی ٹرانسپلانٹس، یعنی مال فنکشننگ آف کڈنی ہم نے پڑھے تھے، 3 ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے فارمیشن آف سٹونز نمبر 1 تھا، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ رینل فیلئر ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ڈائلیسس ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو جو 2 برانچز تھے وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ لاسٹ جو ہمارا ہے وہ ہمارے پاس کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا کیا ہے؟ دراصل کڈنی ٹرانسپلانٹ اس پروسیس کو بولتے ہیں، لائک اگر ایک پیشنٹ ہے، اس کے 2 کڈنیز ہیں، مثال کے طور پر اس کے دو کڈنی پراپر کام نہیں کر رہے تو ہم نے ہیموڈائلیسس بھی کی، فارمیشن آف سٹون ایکسس واٹر بھی یوز کی۔ اگر رینل کوئی ہم نے بولا تھا کہ رینل فیلئر اگر کوئی کورونک انفیکشن کی وجہ سے وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی کلیئر ہو گیا، یعنی لاسٹ ہمارے پاس آپشن کڈنی ٹرانسپلانٹ بچتا ہے اس پیشنٹ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا کیا ہے کہ اس پیشنٹ کا، یعنی جن کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں تو وہ دونوں گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ کام کرنا جب چھوڑ جاتے ہیں تو لاسٹ آپشن ہمارا یہی بچتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کا، وہ پیشنٹ کا بھائی ہو سکتا ہے، ریلیٹو ہو سکتا ہے، فیملی ممبر ہو سکتا ہے، اس شخص کا جو بھی کڈنی دینا چاہے تو ہم اس ہیلدی پرسن کا ایک کڈنی نکال کے جو یعنی پیشنٹ تھا وہاں اس کی باڈی میں ہم انٹر کر دیتے ہیں تاکہ وہ سروائیو کر سکے۔ سب سے پہلے اس کی اوورال 3 4 5 میجر پوائنٹ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کس طرح ہوتا ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں۔ نمبر 1 آتا ہے، a person can live a normal life with one kidney only۔ اس ڈیفینیشن میں کہہ رہا ہے کہ انسان ایک گردے کے ساتھ رہ سکتا ہے، نارمل زندگی اپنی گزار سکتی ہے اگر اس کے پاس ایک کڈنی ہے، ایک نہیں بھی ہے لیکن ایک سے چل سکتا ہے، لیکن اس کڈنی کا شرط ہونا چاہیے۔ نمبر 1 ہو گیا، نمبر 2 کہہ رہے ان سچ کنڈیشن in such situation the size of kidney becomes bigger۔ اگر انسان کے پاس ایک کڈنی ہے، وہ زندہ بھی رہ رہا ہے تو اس کڈنی کا سائز تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ایکسٹرا ورک، اور اس سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے، 2 کڈنی ہے، اگر اس میں سارا کچھ نیفرونز پریزنٹ ہیں، ابھی ایک کڈنی میں نیفرونز نہیں ہے، اس نے یورین فارمیشن بنانی ہے، اس کے بعد جتنے بھی نیوٹرینٹس مٹیریل ساری چیزیں آبزرو کرنی ہے تو ایک نہیں نہ کر سکتا، فلٹریشن سارے اسی میں ہوتا ہے، تو اس نے تھوڑا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 کہہ رہا ہے if both kidneys becomes non functional، یعنی اس پیشنٹ کا اگر دونوں گردے کام کرنا چھوڑ جائیں یعنی نان فنکشنل ہو جائیں تو then kidney of a healthy person is transplanted to save the life of patient۔ پھر ہم کسی ہیلدی شخص کا، جو صحت مند شخص ہے، اس کا ہم ایک کڈنی نکال کے اس پیشنٹ کی باڈی میں ہم انسرٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی جی سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 4 ہے، یوزلی دا کڈنی ڈونیٹنگ پرسنز belongs ٹو دا فیملی آف اے پیشنٹ اور از اے کلوز ریلیٹو۔ عام طور پر کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی کڈنی دینا چاہے وہ اس پیشنٹ کا یا تو فیملی ممبر ہو، اگر فیملی ممبر نہ بھی ہو تو کوئی کلوز ریلیٹو ہو، یعنی رشتہ داری ہو آپس کی، تاکہ وہ ڈونیٹ کر سکے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے، ٹیسٹ آف پیشنٹس اینڈ کڈنی ڈونیٹنگ پرسنس آر کیریڈ آؤٹ فار بلڈ گروپ، یعنی جو شخص بھی اگر کڈنی ڈونیٹ کر رہا ہے یعنی اس پیشنٹ کو دے رہا ہے تو اس پیشنٹ کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ گروپ، یعنی اس کا بلڈ گروپ میچ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا او پازیٹیو ہے تو اگر اس پیشنٹ کا او پازیٹیو ہے تو جو ہم ہیلدی پرسن سے کڈنی لے رہے ہیں تو اس کا بھی او پازیٹیو ہونا چاہیے، یعنی ریلیٹیو بلڈز پھر میچ کرتے ہیں۔ اگر بلڈز ریلیٹیو نہیں ہے تو ہم کڈنی نہیں انسرٹ کر سکتے۔ ایسے شخص کی ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کا اور ہیلدی پرسن کا بلڈ گروپ ایک ہو۔ اس کے بعد ان ٹیشو میچنگ، اس کی ٹیشو میچ کرتے ہوں بیفار کڈنی ٹرانسپلانٹ، اس کے بعد ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے یہ 2 چیزیں ہونے لازمی ہے، بلڈ گروپ ہونا سیم ہونا چاہیے اور ٹیشو اس کے میچ ہونے چاہیے۔ تو اس پورے ہم پروسیس کو بولتے ہیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ اس طرح ہوتا ہے کہ
किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे पहले एक शख्स तो ज़िंदा रह सकता है किडनी का, लेकिन उसकी थोड़ी किडनी की साइज़ बड़ी होनी चाहिए उसका, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करता है। अगर एक हेल्दी पर्सन का किडनी दोनों नॉन फंक्शनल है, तो हम किसी सॉरी, जिस पेशेंट का दोनों किडनी नॉन फंक्शनल है, तो हम किसी हेल्दी पर्सन का किडनी निकाल के उसको इंसर्ट करते हैं। फिर अगर उसका फैमिली मेंबर हो या क्लोज़ रिलेटिव, हम उससे किडनी ले लेते हैं। उसके बाद पेशेंट की ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट करने के बाद मैचिंग, अगर ये दोनों चीज़ें मैच हो गए तो हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है किडनी ट्रांसप्लांट का। उसके बाद ये चैप्टर हमारा यहाँ तक हो गया एंड। हम इसी चैप्टर के इंशाल्लाह एक्सरसाइज़ की तरफ मूव करते हैं। जितने भी हमारे पास एक्सरसाइज़ हैं हम इंशाल्लाह वो करेंगे, ट्रू फॉल्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं या इसी तरह जो कुछ भी है वो हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल जितना भी हमने पढ़ाना था इस चैप्टर का, यानी नंबर 1 जनरल साइंस क्लास 8th का ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ये बलूचिस्तान बोर्ड में का ज़्यादातर इसी में ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम यही बुक पढ़ाया जाता है। तो इस बुक का लास्ट टॉपिक हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट था। इस पूरे चैप्टर से अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकता है।